الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين من أول يومه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فقال تعالى: واعبد ربك حتى جاءك اليقين. وقال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه ويعمل لما بعد الموت، او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم عزیز و بزرگوں، دوستو، نہایت ہی قابل احترام میرے دینی بھائیوں، اس دنیا میں ایمان سے زیادہ کوئی بھی نعمت کبھی قیمتی ہوئی ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے. یہ ایمان ایسا نقطہ ہے جس کے ارد گرد ساری کائنات گھوم رہی ہے. ایمان سے شروع، ایمان پر ختم. یہ ایک واحد ایسا نقطہ ہے کہ کائنات کی تاریخ اسی سے شروع اور کائنات کی تاریخ اسی پر ختم. ایمان باقی، آپ کی کائنات باقی. ایمان ختم، آپ کی کائنات ختم. اجتماعی طور پر سب کو ایک قیامت دی گئی، انفرادی طور پر ہر بندے کو ایک قیامت دی گئی. کہ کوئی یوں نہ سوچے کہ اب یہ تو پہلے مر گیا، اس کی قیامت کا کیا. کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے: من مات فقد قامت قیامتہ. جو مرا وہ اپنی موت کو اپنی قیامت سمجھے. انسان کی موت بھی قیامت سے کم نہیں. اگر ایمان کے ساتھ گیا تو بڑی بہترین اور عافیت والی موت، اور اگر بے ایمان کے دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس پر تو جتنا افسوس کیا جائے اتنا کم ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس دنیا میں 4 قسم کے لوگ جیتے ہیں اور 4 قسم کے لوگ مرتے ہیں. پہلی قسم تو وہ ہے جو کفر پر پیدا ہوئے اور کفر پر مرے. پہلی قسم تو وہ ہے جو کفر پر پیدا ہوئے اور کفر پر مرے. نہ کچھ گیا نہ کچھ آیا، کافر تھا، کافر ہو کر کے مرا. دوسری قسم وہ ہے جو اسلام پر جیا اور اسلام پر مرا. اچھی بات ہے، اسلام پر جیتا رہا اور اسلام پر موت آئی. مسلمان تھا، اسلام بچا کر لے گیا. تیسری قسم وہ ہے کہ جو جیا تو کفر پر لیکن موت آئی اسلام پر. کہ زندگی کافروں والی تھی، جینا کافروں والا تھا، لیکن مرتے وقت اسلام نصیب ہو گیا. ہنی اللہ، اس کے لیے مبارکبادی ہے، اس کے لیے مبارکبادی. لیکن چوتھا وہ شخص ہے جس کے لیے سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں ہو سکتا، کہ جس نے زندگی تو اسلام پر جی لیکن اس کا خاتمہ کفر پر ہوا. افسوس اس تیسرے چوتھے قسم کے آدمی پر ہے کہ زندگی مسلمانوں کی تھی، جینا مسلمانوں کا تھا، رجسٹرڈ میں اس کے نام کا اندراج مسلمانوں کی صفوں میں تھا، آدھار اس کے مسلمان کے تھے، الیکشنز اس کے مسلمان کے تھے، سلیکشنز اس کے مسلمان کے تھے، اس کی محفلیں مسلمانوں والی تھی، اس کی رشتہ داریاں مسلمانوں میں تھی، اس کے اپنے بچے بھی مسلمان تھے، بیوی بھی مسلمان تھی. افسوس ہے
مرتے وقت یہ مسلمان نہ مر سکا تو قیامت کے دن نہ رشتہ داروں کا ہو سکے گا، نہ اولاد کا ہو سکے گا، نہ اپنوں کا ہو سکے گا۔ اسی لیے کائنات میں اصل ایمان ہے۔ ایمان نہیں کچھ نہیں، ایمان نہیں کوئی رشتہ نہیں، ایمان نہیں کوئی سفارش نہیں، ایمان نہیں کوئی تعلق نہیں، ایمان نہیں کوئی حساب کتاب نہیں، سیدھے جہنم۔ ایمان نہیں جنت نہیں، ایمان نہیں نبی نہیں، ایمان نہیں خدا نہیں، ایمان نہیں اپنا نہیں پرایا نہیں کچھ۔ جنہیں فری میں یہ دولت ملی ہے وہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ جو ایمان جیسا قیمتی ہیرا نصیب ہوا ہے، یہ قیمتی ہیرا، اس کی قدر کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے، غنا اور مالداری دو قسم کی ہوتی ہے، کسی کے پاس چھلک جاتا ہے، کسی کے پاس نہیں چھلکتا۔ کسی کا مال اس کے جسم پر نظر آتا ہے، کسی کا مال اس کے جسم پر نظر نہیں آتا۔ ایمان کا بھی یہی حال ہے کہ کسی کا ایمان اس کے جسم میں نظر آتا ہے، اس کے بول میں نظر آتا ہے، اس کے قول میں نظر آتا ہے، اس کے فعل میں نظر آتا ہے، اس کے عمل میں نظر آتا ہے، اس کے کردار میں نظر آتا ہے، اس کے کام کاج میں، اخلاق میں، کردار میں، اطوار میں نظر آتا ہے، اور کسی کا ایمان نظر نہیں آتا۔ لیکن ایمان ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے۔ چاہے دنیا میں جتنی بدکاری کی زندگی گزار کر چلا جائے، صبح سے شام تک زنا میں ملوث تھا اور ملوث ہی رہا اور ملوث ہی مرا، لیکن مرتے وقت کلمہ نصیب ہوا، سزا بھگتے گا، لیکن ایک نہ ایک دن جنت نصیب ہوگی، ایک نہ ایک دن جنت نصیب ہوگی۔ ڈاکو تھا، ڈکیتی کرتا رہا، ڈکیتی پر جیتا رہا، ڈکیتی کی ترغیب دیتا رہا اور ڈاکے لوگوں کو سکھاتا رہا، لیکن مرا، مرتے وقت ایمان نصیب ہوا۔ ڈکیتی کی سزا، ڈاکو بننے کی سزا، ڈکیتی سکھانے کی سزا، ڈکیتی کرنے کی سزا، یہ ساری سزائیں بھگتے گا۔ عبدالآباد کی لمبی سے لمبی سزا ملے گی، لیکن ایک نہ ایک دن جنت جاوے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان زنا و ان سرق، ان زنا و ان سرق، 3 مرتبہ کہا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے رہے کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ گو جنت میں جائے گا؟ کہاں، ضرور جائے گا۔ جو اس دنیا سے کلمہ بچا کر لے جائے گا، ایمان بچا کر لے جائے گا، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ تو ابو ذر غفاری کہنے لگے کہ ان زنا و ان سرق، اگر اس نے زندگی میں زنا کر لیا ہو، زندگی میں اس نے چوری کر لی ہو، تب بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں تب بھی۔ کہا اس نے زنا کر لیا ہو، چوری کر لی ہو، تب بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں تب بھی۔ کہا اللہ کے حبیب، اگر اس نے زنا کر لیا ہو، چوری کر لی ہو، تب بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں، حتی رغم انف ابی ذر، یہاں تک کہ اگر ابو ذر غفاری کی ناک میں مٹی بھی گھس جاوے گی، تب بھی وہ ایمان اگر بچا کر لے جائے گا تو جنت میں جائے گا، جا کر رہے گا۔ اصل مسئلہ آج کا نہیں ہے، اصل مسئلہ اس کل کا ہے جو کسی کے قبضے میں نہیں ہے۔ اصل مسئلہ آج کا نہیں ہے، اصل مسئلہ اس کل کا ہے جس وقت روح کھینچنے والا فرشتہ روح کھینچنے کے لیے آ جائے گا۔ وہ لمحہ فیصلہ کرے گا کہ اس کا آخرت میں کیا ہونے والا ہے، وہ لمحہ فیصلہ کرے گا کہ اس کا آخرت میں کیا ہونے والا ہے، وہ لمحہ اصل ہے۔ اگر نیک تھا تو فرشتوں کی صف آ جائے گی بچانے کے لیے، اور اگر بد تھا تو سارے شیاطین آ جائیں گے اسے لینے کے لیے۔ فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے اس کا خاتمہ کس پر ہونے والا ہے، ایمان پر یا کفر پر۔ اگر اس کا خاتمہ کفر پر ہو رہا ہے
تو فرشتے جن اشکال میں اس کو لینے کے لیے آتے ہیں، اللہ کی قسم ایک فرشتے کی اگر صرف تصویر دنیا دیکھ لے تو ان کے کلیجے پھٹ کر کے باہر آ جائے۔ جس ہیبت میں آتا ہے، جسے دیکھنے کی اللہ کا خلیل تاب نہ لائے، ابراہیم خلیل اللہ جسے دیکھ کر غش کھا جائے، جن کا ایمان کائنات میں مسلم ہے، جن کے ایمان کی مثال دنیا نے دی کہ ان کے ایمان نے آگ کو گلزار کر کے بتایا۔ کہنے والوں نے کہا آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، وہ ابراہیم تاب نہ لا سکے ملک الموت کی ہیبت کی، اس کی حیت کی، تمہارے میری طرح مچھر کیسے تاب لا سکتے ہیں؟ مسئلہ آج کا نہیں ہے، آج تو تعیش میں جینے والے تعیش میں جی لے، آج عیش پرست عیش پرستی میں جی لے، شراب شرابی میں جی لے، چور چوری میں جی لے، ڈکیت ڈکیتی میں جی لے، بدکار بدکاری میں جی لے، خطاکار خطاکاری میں جی لے، داغدار داغداری میں جی لے، اور دامن عفت سے تار تار گناہوں میں جی لے، وہ کیسا بھی آج جی لے، آج تجھ پر پکڑ نہیں ہے، تیرے فیصلے کا دن کل ہے جو تیرے قبضے میں نہیں۔ اس لیے کہ کل کا دن اس آج کے دن سے مختلف ہوگا۔ یہاں رشوت سے کام چل جاتے تھے، وہاں نہ رشوت سے کام چلے گی نہ کشور سے کام چلے گی۔ عجیب فرشتے ہیں، کسی سے سیٹنگ کرتے نہیں، کسی سے رشتہ داری رکھتے نہیں، کسی سے تعلق رکھتے نہیں، موت والا موت، زندگی والا زندگی، حیات والا حیات، روح والا روح، سوال والا سوال، جواب والا جواب، عمل والا عمل، نقل والا نقل، ہر ایک اپنے اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ اگر تمہارا مال تمہارے کام آئے گا تو کوشش کرو کہ کسی فرشتے سے سیٹنگ کر لینا کہ بھائی اگر میں کلمہ نہ پڑھ سکوں، مجھے نصیب نہ ہو، تو کم سے کم میرا شمار ایمان والوں کی فہرست میں کر دینا، جیسے دنیا میں جھوٹے سچے سرٹیفکیٹ بن جاتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، یہاں سیٹنگ چل جاتی ہے، یہاں رشوت سے بھی کام نکل جاتے ہیں، جھوٹے سچے ناموں کا اندراج بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قسم آخرت ان چیزوں کے تصور سے بھی پاک ہے۔ ہاں ایگزام کا رزلٹ وہاں بھی نکلے گا، لیکن برسر محشر ہوگا، ایک مرتبہ امتحان، ایک مرتبہ رزلٹ، ایک مرتبہ امتحان، ایک مرتبہ رزلٹ۔ ایسا کبھی نہیں سمجھنا چاہیے بزرگوں کہ بدنامی صرف دنیا کی بدنامی ہے۔ اوہو میرے گناہ کسی پر نہ کھلے، میرے عیب کسی پر نہ کھلے، چار لوگ کیا کہیں گے؟ ابھی تصور کرو اس جگہ پر بیٹھ کر ساری کائنات موجود ہوگی، ایسا مت سمجھ لینا کہ مرنے کے بعد ذلت کا افسوس نہیں ہوگا۔ یہ دنیا میں جیسے آدمی اگر ذلیل ہو تو 4 دن بستر میں گھس کر کے سوتا ہے، بخار چڑھ جاتا ہے، کسی کا کوئی عیب کھل جائے، کسی پر کوئی مصیبت گردن پر آ جائے، اس کے رونے کا انداز دیکھو، دعا میں ہاتھ مروڑ مروڑ کر کے اور رگڑ رگڑ کر کے ایک ہی بات کہتا ہے، اللہ بس اب اس کے بعد نہیں، ایک بار معاف کر دے، اس مصیبت کو ٹال دے، اس مصیبت سے دور کر دے، مجھے عافیت دے دے۔ اس آدمی سے پوچھئے اس پر جو ذلت چھا رہی ہے اور اس پر جو نقشے بنے ہوئے ہیں، اس کے درد کا اندازہ صرف اسی کو ہو سکتا ہے۔ تو اس ذلت کا تعلق صرف دنیا سے نہیں ہے، ایسی ہی ذلت روز محشر ہوگی، لیکن عجیب بات ہے وہ ذلت بھی بڑی عجیب ہوگی۔ زنا کرنے والوں کو کس حال میں بلایا جائے گا؟ اللہم احفظنا من، کس حال میں بلایا جائے گا؟ اس دنیا کی زنا کی ذلت کیا ہے؟ سزا ہو گئی، لوگوں میں بدنامی ہو گئی، لوگوں نے برا بھلا کہہ دیا، 4 سر پر جوتے مار دیے، یہ دنیا کی ذلت۔ آخرت کی ذلت کیا ہے؟ پہاڑوں کی طرح ان کی شرمگاہیں بڑی بڑی ہوں گی اور اس میں بدبودار کیڑے گھوم رہے ہوں گے،
روز محشر بلائے جائیں گے، اعلان ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں زنا کیا تھا، اللہ کی نافرمانی کی تھی، آج سرے بازار ساری دنیا ان کی شرمگاہوں کی بدبو کو دیکھ کر کے پہچان لے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کر کے آئے تھے۔ اندازہ کرو اگر اس نے ستاری کا معاملہ نہ فرمایا، اگر اس نے ستاری کا معاملہ نہ فرمایا اور چادر ستاری چاک ہو گئی، چادر رحمت چاک ہو گئی، عیب کھل کر کے سامنے آیا، سگی اولاد بھی روز محشر سر جھکا کر کے کہے گی اے اللہ، اے کاش کہ تو نے اس کے پیٹ میں پیدا نہ کیا ہوتا۔ ماں باپ بھی کہیں گے کیسی اولاد کو جنما تھا۔ جس دن باطل کھل جائے گا، جس دن راز کھل جائیں گے، اگر اس نے ستاری نہ فرمائی، کل قبضے میں نہیں ہوگا، آج قبضے میں ہے۔ کل اور آج میں فرق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اے لوگو زنا ایک قرض ہے۔ کیا فرماتے تھے بھائی؟ اے لوگو زنا ایک قرض ہے، اگر تم ادا نہ کر سکے تو کیا ہوا؟ اللہ ناراض ہوا تو تمہاری بہو بیٹیوں کو، نسلوں کو ادا کرنا پڑے۔ ہمیشہ اپنی دعا میں اس دعا کو شامل کریں، اے اللہ دنیا میں ستاری کا معاملہ فرما۔ ہمیشہ اس دعا کو مانگو، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی۔ اللہ میرے عیب پر تو دنیا میں بھی پردہ ڈال، آخرت میں بھی پردہ ڈال، اس لیے کہ آدم کی اولاد ہوں، گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، ریاکار و داغدار ہوں۔ اے اللہ میں عیب دار ہوں، لیکن تو میری عیب داری پر تیری ستاری ہو، میری گناہگاری پر تیری غفاری ہو۔ اے اللہ میرے عیوب پر پردہ ڈال۔ اللہ تعالیٰ ایک وعدہ فرماتا ہے، جو چاہتا ہے کہ آخرت میں اس کے عیب نہ کھلے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ جو اگر چاہے کہ آخرت میں اس کے عیوب نہ کھولے جائیں، اس کے عیب نہ دیکھے جائیں، وہ کیا کریں؟ سب سے بڑی سزا آخرت میں عیب کا کھلنا ہے، عیب کا کھلنا ہے۔ اگر گناہ میں حد سے زیادہ نکل گیا تو تھوڑا سا دنیا میں کھول دیتے اللہ، لیکن یہ ادنا ہوتا ہے۔ فَلَنُذِيقَنَّهُمْ عَذَابَ الْأَدْنَىٰ دُونَ عَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ ہم عنقریب بڑا عذاب چکھائیں گے۔ یہ دنیا میں تو مزہ چکھایا ہے صرف ذلت کا، آگے اور بڑا عذاب ہے۔ سوچو تو صحیح، عیوب آدمی کے کھل گئے اور رسول اللہ کرسی پر موجود ہو، کیا ہوگا اس امتی کا؟ کیا ہوگا؟ رسول کریم فرمائیں گے اے میرے امتی، تجھ سے یہ امید نہ تھی، میں کیسے تجھے اپنا امتی کہوں، میں کیسے تجھے اپنا امتی مانوں؟ تیرا حال یہ ہے، تیرا حال یہ ہے۔ اس لیے عزیز و بزرگ اور دوستو، یہ دعا ہمیشہ کرنی چاہیے، اے اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے، استر عیوبنا یا ستار، اغفر ذنوبنا یا غفار۔ اے اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا دے اور گناہوں کو معاف کر دے۔ آدمی کو تنہائی میں اس کے گناہوں نے رلانا چاہیے۔ جب آدمی اپنے نفس کا احتساب کرے گا اور اپنے گناہوں پر نگاہ رکھے گا، وہ دنیا میں کسی کو گناہگار نہیں جانے گا۔ یہی تو مسئلہ ہے، جب سے آدمی کی نگاہ دوسروں کے عیوب پر پڑنے لگی ہے، خود کو بھول گیا ہے، ساری دنیا میں ستیاناس آ گیا ہے، ساری دنیا میں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں صاف فرماتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، زبردستی کا تقوی مت جھاڑو۔ اللہ صاف کہتا ہے اپنے آپ کو بہت پاک باز مت ظاہر کرو، میں کی رٹ مت لگاؤ، ہمیں معلوم ہے تم کیسے، ہمیں معلوم ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی پاک بازی جھاڑنے کی۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ،
اللہ جانتا ہے کون کتنے پانی میں ہے۔ انی لمستتر من عین جیرانی واللہ یعلم اسراری و اعلانی، میں اپنے پڑوسیوں سے چھپا ہوا ہوں، لیکن میرے ظاہر کو، میرے باطن کو میرا اللہ خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ سارا جھگڑا اس دنیا میں خود کو ثابت کرنے کا ہے۔ پدرم سلطان بود، پدرم سلطان بود۔ ایک صاحب کی خبر پر کتبہ لگا ہوا تھا کہ مرحوم فلاں فلاں ہے، ڈی ایڈ کرے ہوئے ہیں، بی ایڈ کیے ہوئے ہیں، ایل ایل بی کرے ہوئے ہیں، فلاں ہے اور جج بھی تھے، فلاں فلاں میں فارغ ہوئے، ساری ڈگریاں جو ہے اس کے اوپر لکھی ہوئی تھی۔ کس پر؟ قبر کے قبر کے قبر کے کتبوں پر لکھا ہوا تھا۔ بازو میں ہی یہ قبر تھی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا میں اہم تھا یہی وہم تھا۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ میں اہم تھا یہی وہم تھا، اور یہ وہم اس دن کھل جائے گا جس دن ڈگری والوں کی ڈگری کام نہیں آئے گی، مال والوں کا مال کام نہیں آئے گا، عزت کے دعوے کرنے والے ذلیل اور خوار ہو کر کے دکھائے جائیں گے۔ تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں اس کا عیب نہ کھلے، انسان کا ایک مزاج ہے، اپنے پر مصیبت آتی ہے تو اسے حالات سے تعبیر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ حالات ہے، امتحان ہے، اللہ امتحان لے رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ وَلَمَّا تُبْلِيَ الْبَلَايَا عَلَيْهِ يَقُولُ الْبَرْنَامِجَ، کہ جب اس کے اوپر حالات آتے ہیں تو کہتا ہے اللہ کا امتحان ہے، اور جب کسی دوسرے پر حالات آتے ہیں تو کہتا ہے اللہ نے اس کو عذاب میں گرفتار کر دیا۔ عجیب بات ہے نا، اپنا جام ہے تو میٹھا ہے، کھانسی نہیں ہوتی اس سے، دوسرے کا جام ہے تو کیسا ہے؟ کھٹا ہے، اس سے ترش ہے، اس سے کھانسی ہو جاتی ہے۔ آدمی کو، ہر ایک کو اپنی اولاد حسین اور جمیل نظر آتی ہے، اور دوسروں کی قلیل اور ذلیل نظر آتی ہے۔ انسان کا مزاج ہے، انسان کا مزاج ہے، اس لیے انسان اپنی ذات میں بہت خود غرض ہے۔ اللہ نے اس کی خود غرضی کی طرف قرآن میں کئی جگہ اشارہ کیا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، یہ ناشکرا ہے، رب کا ناشکرا، یہ انسان رب کا ناشکرا ہے۔ دیکھو نا، دیکھو جب اپنی اولاد روتی ہے تو دل میں درد ہوتا ہے، اور دوسرے کی اولاد روتی ہے تو سر میں درد ہوتا ہے۔ کیا چیخ رہا ہے؟ دیکھو، پیدا کر کے روڈ پر چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنی اولاد کھانا کھا رہا ہے، لقمے چبا رہا ہے، آواز آ جائے باہر سے بچے کی رونے کی، اپنے بیٹے کے رونے جیسی، لقمہ پھینک کر کے دوڑ پڑتا ہے۔ بیوی پوچھ رہی کیا ہوا کیا ہوا؟ نہیں، اپنے بابا کے رونے کی طرح آواز آئی تو کیا ہوا؟ نہیں دوسرے کا ہے، اپنا نہیں۔ انسان کا فہم، انسان کی سوچ رب نے ناشکرہ کہا ہے۔ ایک مرتبہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سر جھکائے بیٹھے تھے، آسمان سے آواز آئی، مراقبائی آواز۔ کہا مالک بن دینار، میں نے ساری زمین کو نعمتوں سے بھر دیا ہے، میرے بندوں کو میں نے وہ کون سی نعمت نہیں دی ہے جس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے، لیکن مالک بن دینار میرے ان بندوں کو دیکھ، یہ میری شکایت میرے ہی بندوں سے کر رہے ہیں۔ ایک کا بچہ بچپن میں مر گیا، وہ لوگوں میں چیخ چیخ کر کے کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا بگاڑا تھا اللہ کا جو میرا بیٹا ہی مار دیا۔ ان رونے والوں کی ان رونے والیوں کے رونوں کو سن، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا بگاڑا تھا کہ ہمارے گھر کا فرد مار دیا۔ مالک بن دینار اس کھیت کے بونے والے کو دیکھ لے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس بار اس کے غلے کا نقصان کر دیا۔ اس بیمار کو دیکھ جو بار بار میری طرف دیکھ کر کے کہہ رہا ہے تو مجھے کیوں ستا رہا ہے۔ اس پریشان کو دیکھ جو میرے بارے میں کہہ رہا ہے کس جنم کا بدلہ لے رہا ہے۔ مالک بن دینار، میرے بندے
میری شکایت میرے بندوں سے کر رہے ہیں، اے مالک بن دینار قسم ہے مجھے میری عزت کی اور میرے جلال کی، میں نے کبھی فرشتوں کو جمع کر کے ان کی مجلس میں کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے بندے ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، میں نے تو کبھی اپنے بندوں کی شکایت نہیں کی، لیکن میرے بندے میری شکایت میرے بندوں کے سامنے کر رہے ہیں۔ کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے۔ ہمارا تو ذرا کچھ ہوا اٹھائی زبان لگائی طارت خانے کو، نہ اللہ کو بخشیں گے نہ رسول اللہ کو بخشیں گے، اور اس پر 30 ماری کریں گے۔ ہمیں بہت اچھی طریقے سے بولنا آتا ہے۔ میرے عزیز و بزرگ اور دوستو، ہم میں سے ہر ایک خطرے میں ہے، ہم میں سے ہر ایک خطرے میں ہے۔ گناہگار سے زیادہ نیکوکار خطرے میں ہیں، اور نیکوکار سے زیادہ دین کے اعلی کار خطرے میں ہیں۔ جو جتنا بڑا ہوگا اس کا شیطان بھی اتنا بڑا ہوگا۔ جاہل کا شیطان جاہل، عالم کا شیطان عالم، مفتی کا شیطان مفتی، شیخ الحدیث کا شیطان شیخ الحدیث۔ اس لیے کہ شیطان کو تو اتنا علم دیا اللہ نے جتنا نبیوں کو دیا، جتنی نبیوں کی نبوت کا شریعت کا علم نبیوں کو تھا، تو ہر نبی کو تو اپنی ہی نبوت کا تھا۔ شیطان تو پہلے دن سے جیتا ہوا آ رہا ہے، آج بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے۔ سارے نبیوں کی شریعت کا علم شیطان کے پاس ہے۔ تو آپ کا دشمن کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے، اتنا بے فکر ہونے کی جینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دشمن اتنا خطرناک تھا کہ یہ انسان بن کر انسانوں میں آ جاتا تھا۔ تم شکر بھیجو، تم درود بھیجو جبرائیل پر، تم سلامتی کی دعائیں کرو جبرائیل پر، کہ اگر وہ دعویٰ اور اعلان نہ کرتا تو یہ شیطان تو ابھی 2022 میں جمعرات کے دن بھی کل آ جاتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قتل کا مشورہ دینے کے لیے شیطان انسان بن کر کے آیا، نہ دکھنے والے جسم کو دکھنے والے جسم میں بدل کر، سر پر پگڑی سجائے ہوئے، قبہ جبہ لگائے ہوئے شیطان آیا، شیطان آیا اور آ کر کے مشورہ دیا۔ کیا مشورہ تھا؟ سنو غور سے، سنو بے غور سے سنو، کیا مشورہ تھا؟ رات کا 1 بج رہا ہوگا، رات کا 1 بج رہا ہوگا، سب کے سب پریشان تھے، سب کے سب سوچ رہے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کیا کیا جائے، ان کی گاڑی ہے کہ بڑھتی ہی جا رہی ہے، رکتی ہی نہیں، سب یہ سوچ رہے تھے ان کی گاڑی ہے کہ بڑھتی ہی جا رہی ہے اور رکتی ہی نہیں۔ اس لیے دار ارقم میں مشورہ ہو رہا تھا، معاف کرنا، دار الندوہ میں مشورہ ہو رہا تھا۔ رات کا 1 بج رہا ہوگا کہ کسی نے کنڈی کھٹکھٹائی، قریش کے بڑے بڑے سردار وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہے جو دروازے پر آ گیا ہے، اتنی رات گئے؟ جواب دیا، انا شیخ النجدی، میں شیخ النجد ہوں، نجد کا بوڑھا تجربہ کار آدمی ہوں۔ دروازہ کھولا گیا، نیچے سے اوپر تک بڑا شریف آدمی دکھا۔ کیا بات ہے؟ کہا تمہیں ایک مشورہ دینے کے لیے آیا ہوں، تم مشورہ کر رہے ہو نا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا مشورہ نہیں دوں گا، سن تو لوں گا، شریک ہو جاؤ۔ پہلے کہاں شریک ہوا وہ؟ بولو نا، مشورے، ارے کیا چل رہا تھا؟ مشورہ۔ جی ہاں، کہاں شریک ہوا پہلے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت فرماتے تھے لوگ اس کام میں، دعوت کے کام میں بکری کے راستے سے آئیں گے اور بھیڑیے کے راستے سے جائیں گے۔ کیسا؟ پہلے مشورے میں جب میں آیا تو بکری کی طرح بیٹھا، ماشاءاللہ پورا مشورہ کتنے غور سے پیار سے سماعت کیا، سبحان اللہ الحمدللہ، 2 زانوں ہاتھ باندھے ہوئے۔ اگلے مشورے میں ہاتھ کھل گئے،
اس کے بعد کے مشورے میں 2 زانوں کے 4 زانے ہو گئے میرے. اب اس کے بعد کے مشورے میں 1 پیر لمبا، اس کے بعد کے مشورے میں دوسرا پیر بھی لمبا، اس کے بعد کے مشورے میں 2 ادھر سے دبا رہے 2 ادھر سے دبا رہے میرے. میں میرے کچھ بولوں تو اچھا ہے، کیونکہ گناہوں کا مجمع آدمی خود ہے. اس کے بعد میں اب میری رائے پیش ہونے لگی. اس کے بعد میں ایک بار رائے اچھل گئی تو چہرہ لال ہو گیا، ایک بار رائے کٹ گئی تو یہ کہتا ہوا کام سے اٹھا، تمہارے پاس ہمارے جیسے لوگوں کی قدر نہیں ہے، کام کرنے تیار نہیں. اب یہاں سے فتنے کا آغاز ہو گیا. حضرت فرماتے تھے لوگ بکری کے راستے سے آئیں گے اور بھیڑیے کے راستے سے جائیں گے. میرے بھائیوں، نفس پر پتھر رکھ لیا کرو. رائےوں کا خاتمہ ہی فیصلہ ہوتا ہے، رائےوں کا خاتمہ ہی فیصلہ ہوتا ہے. داخل ہوا ان کے مشورے میں، سب کی سنتا رہا، کیسے کرے کیا کرے، کیسے کرے کیا کرے، کیسے کرے کیا کرے. ہر ایک رائے دے رہا تھا، ایسے کر دو ویسے کر دو، ایسے کر دو ویسے کر دو. ایک نے کہا جادو کر دو، ایک نے کیا کہا. یاد رکھنا اس دنیا میں لوگ داعی کو دعوت سے روکنے کے لیے ایک ہتھیار ضرور جادو کا استعمال کریں گے. یہ سنت ہے. یہ کیا ہے؟ اگر کسی دعوت کے کام کرنے والے پر جادو ہو گیا، پریشان نہ ہو، تو خوش نصیب ہے کہ تجھے سرور انبیاء کی حیات کی ایک سنت نصیب ہو گئی. اس کا مطلب تیری دعوت مقبول ہے. ہم تو پاگل تھے. حضرت شیخ یونس صاحب جون پوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پوری دنیا میں ان سے بڑا کوئی شیخ نہیں تھا. مظاہر میں جو حضرت شیخ یونس جون پوری تھے، لیکن ان پر سحر اور جادو اتنا خطرناک تھا کہ ایک الو ایک کوا وہ ہمیشہ بیٹھے رہتے تھے. کسی انہی کے شاگرد نے آزمانے کے لیے یا پتہ نہیں کائے کے لیے جادو کیا کہ پتہ نہیں اللہ والوں پر ہوتا نہیں ہوتا، کیا اور ہو گیا. سمجھدار لوگوں نے کہا علاج تو ہوگا مگر وہ مر جاوے گا. حضرت نے فرمایا جان کے بدلے جان نہیں لینا چاہتا، زندگی پر مبتلا رہے. تو حضرت علامہ عثمان غنی سے پوچھا کسی نے، کہا کہ حضرت یہ تو اللہ والے ہیں، رات دن قرآن پڑھنے والے ہیں، رات دن بخاری پڑھانے والے ہیں، رات دن حدیثوں کے درس میں ہیں، یہ تو ساری نیکیوں میں ہیں، یہ تو سارے خیروں میں ہیں، اس کے باوجود پھر ان پر ایسا کیوں ہو گیا؟ جواب یہ دیا کہ کسی اگر ایسے آدمی کے اوپر سحر اور جادو ہو جائے تو سمجھو یہ اس کے مقبول ہونے کی علامت ہے کہ زندگی میں ساری سنتیں آ گئی تھی. اللہ کے نبی کی حیات کی ایک سنت آپ پر سحر اور جادو کا ہو جانا باقی رہ گئی تھی، جو اب ہو گیا. اور قرآن بھی وہیں پر آ کر کے ختم ہو گیا. سنو بے غور سے سنو، قرآن بھی کہاں ہے؟ قرآن کہاں ختم ہوا؟ ارے بولو نا، قرآن کہاں ختم ہوا؟ سورہ فلق، سورہ، یہ 2 صورتیں ہیں جو خواب میں اتری. کہاں اتری؟ جو 2 صورتیں جب سارے کے سارے پریشان ہو گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس محنت کو اور آپ کو دعوت سے روکنے کے لیے، تو بھگے گئے مشرکین کس کے پاس؟ یہودیوں کے پاس. کہاں گئے؟ دنیا کا سب سے بڑا جادو یہود کے پاس تھا، ہے، آئندہ بھی رہے گا. کہ تمہارے چین بنگال کے کھوپرے کے بٹے لگتے بھی نہیں ان کو. یہ جو چھو کروں چھا کروں تیرا دکھا میں کیا کروں، یہ لگتے بھی نہیں ان کو. یہود جادو میں سب سے اعلیٰ اور ماہر، ان سے زیادہ کوئی ماہر نہیں. اہل بابل کا، اہل کلدان کا. تو یہودیوں سے دشمنی تھی مشرکین کی، لیکن اس کے باوجود ان سے آ کر کے ملے اور کہا کہ ہم تمہیں تول دیں گے سونے اور چاندی میں اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دو. نام تھا اس کا لبید ابن اعصم، بخاری میں روایت ہے، مسند احمد ابن حنبل میں اور تفصیل سے. لبید ابن اعصم اور اس کی بیٹیاں، انہوں نے مل کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، ایک لڑکا رہتا تھا جو آپ کی کبھی کیا کرتا تھا، کنگھی کرتا تھا اور داڑھی کرتا تھا. عجیب بات ہے وہ لڑکا یہودی تھا. پتہ چلا آپ کے پاس کیسوں کا آنا جانا تھا. اس سے کنگھی کا بال لیا، اس میں پھونک کر کے پھر لڑکیوں نے گرہ لگائی
اور اسے ایک کھجور کے نرکل میں رکھا، اور پیر زروان، ایک بہت دور جنگل میں ایک کنواں تھا، پیر زروان میں لے جا کر اسے گندے پانی میں رکھا، اوپر سے ایک چٹان کا پتھر رکھ دیا، ادھر پتھر کا رکھنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسموں میں سوئیوں کی طرح ٹیسے پڑنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھ کے آتے اور حضرت عائشہ سے کہتے، عائشہ وضو کے لیے پانی رکھو، نماز پڑھنی ہے۔ آقا ابھی تو آپ فرض پڑھ کے آئے، کیا ہوا عمل آپ دوبارہ کرنا چاہتے تھے، آپ پر بھول طاری ہو رہی تھی۔ جب درد نے بہت زیادہ ستایا تو آپ نے دعا کی۔ اب آپ بستر پر لیٹے تھے کہ ادھر جبرائیل اور ادھر میکائیل دونوں فرشتے آ گئے، ایک دوسرے سے سوال کر رہا ہے، انہیں کیا ہو گیا؟ کہا انہیں کچھ نہیں ہوا، ان پر جادو کیا ہے۔ کس نے کیا؟ کہ لبید ابن عاصم نے کیا اور اس کی دونوں بیٹیوں نے کیا ہے۔ کہا اچھا یہ جادو کیسے ختم ہوگا؟ کہا وہ گڑن نکلے گا تو ختم ہوگا۔ کہا اچھا تو وہ کہاں پر ہے؟ کہ وہ بیر زروان کے اندر ہے۔ کیسے کیا گیا؟ آپ کا بال لیا گیا، ایسے ایسے کیا گیا۔ اور کہاں ہے؟ کہا وہاں ہے۔ اور تو کیسے کرنا پڑے گا؟ کہا کہ 11 اس میں گانٹیں لگی ہے، 11 گانٹوں کو ان 11 آیات کے ساتھ کھولنا ہوگا۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، ان کے شر سے جو گراہوں میں پھونک لگاتی ہے گاڈ باندھ باندھ، ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ 5 صفات ہے۔ اگر اس سورت کو سال بھر اگر آپ لوگ تفصیل سے مطالعہ کرتے رہے تو پتہ چلے گا اس میں کیا خزانہ چھپا ہوا۔ 5 آیتیں یہ، پھر اگلی 6 آیتیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ 11 آیت۔ آپ نے حضرت علی ابن عباس کو فوراً بھیجا، یہ وہاں پر گئے، اسے اکھاڑ کر لایا، آپ نے گرا کھولی، پھر فرمایا کہ اللہ نے میرے جسم کو آزاد کر دیا۔ لیکن ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ جس نے مجھ پر جادو کیا تھا میں اسے پہلی صف میں دیکھتا ہوں نماز پڑھتے ہوئے، میں کبھی کچھ نہیں کہتا۔ اے لوگو تم بھی اس سے کبھی کچھ نہ کہنا۔ اتنی تو برداشت ہمارے پاس ہے نہیں، ہمارے پاس تو اکھر اکھر کر نکالتے دوسروں کا، اپنا معاف کرنا تو دور کی بات ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھے ہوں گے بیڑی پینے والے کو جو بہت چتر رہتا، وہ کیا کرتا، بیڑی لیتا اپنی اور دوسرے کی جلی ہوئی بیڑی لیتا اور 2-4 دم اس کے پھونک کے واپس دے دیتا اس کو۔ ہمارا یہ حال ہے، ایک بیڑی کتنے دن چلا لیتا ہو، وہ سامنے والے کو سمجھ میں ہی نہیں آتا وہ فلسفہ کیا ہے۔ اس کی بیڑی منہ میں لیتا، پھک پھک کر کے 2-4 دم مارا کہ دے دیا، آگے بڑھا 2-4 کے دم، ایسے میں کام، ایک بیڑی میں کام چلا رہا ہے۔ سسٹم ہمارا ایسا ہی جینے کا۔ ہم کیا کسی کو اپنا حق معاف کریں گے، دوسروں کا نہیں چھوڑتے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ نبوت کے حالات میں یہ بھی داخل ہے۔ اللہ اکبر، کیا سید الانبیاء حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو ام المومنین ہے نا، حضرت ام المومنین جب حق کے لیے کھڑی ہوئی تو سب نے کہا کہ اب ام المومنین کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، لیکن ان تک کوئی جا نہیں سکتا، ان تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، ان پر بھی جادو کیا جائے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا سخت جادو کیا گیا کہ بستر سے اٹھ نہیں پائی آپ 8 دن تک، اشاروں سے نماز پڑھتی رہی۔ اس زمانے کے عبداللہ ابن زبیر وغیرہ اور دیگر بڑے بڑے جو ان کے رشتہ دار قریبی صحابہ تھے، انہوں نے بڑے بڑے جانکاروں کو جو اس زمانے کے تھے بلا کر کھڑا کر دیا، بڑے حکما، اطباء، علاج والے، سب کچھ۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ایک ہندوستانی کو وہاں پہنچا دیا تھا، ایک ہندوستانی تابعی تھے، وہ ہندوستانی تابعی انہوں نے کہا کہ اماں کے علاج کی مجھے اجازت دیجیے۔ وقت دوسری باتوں میں نکل جائے گا کہ علاج کیسے کیا اس ہندوستانی نے۔ چھوڑیے، تم ہم ہر زمانے میں وہاں رہے، اتنا سمجھ لو، ہر کام میں دین کے تم کام آئے۔ اے ہندوستان والوں، ہند سندھ سے اللہ نے بہت کام لیا ہے، ہندی اور سندھی بڑے مشہور ہوئے ہیں، جنوبی لوگ۔ بہرحال میرا کہنے کا مقصود یہ ہے
کہ نبوت کی لائن کی اذیتوں میں یہ بھی ہوگا۔ کسی نے کہا کہ ان پر جادو کر دو، تو شیطان جو انسانی بھیش میں نجدی بنا ہوا تھا کہا بھی اس کا وقت نہیں ہے، کہ پھر کیا کریں؟ اب اس نے رائے دی مشورے میں ان کے اپنے، کہا دیکھو اگر سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ختم کرنا چاہتے ہو تو انفرادیت سے ختم نہیں کر سکتے۔ تم میں کا کوئی ایک تلوار لے کر کے اٹھے گا، ان کا کوئی قبیلہ اٹھے گا، تم مارے جاؤ گے۔ تم میں کے 2 اٹھیں گے، ان کے 2 تمہیں مار دیں گے۔ تم یہاں پر کتنے بیٹھے ہو؟ کہا 9 یا 13 قبیلوں کے سردار تھے۔ کہا اچھا۔ کہا لکڑیاں لے کر آؤ مضبوط، کانٹ کی لکڑیاں بلائی گئی، سب کو شیطان نے تقسیم کیا، کہا توڑو۔ وہ بھی قوا والے تھے، مضبوط تھے، لکڑیاں توڑ دی، دو لکڑی دی، وہ بھی توڑ دی، 3 دن وہ بھی توڑ دی۔ اس نے 9 یا 13 لکڑیوں کا گٹھا بنایا، پھر ایک کے پاس دیکھا، توڑو۔ وہ توڑنے کے لیے بہت کوشش کرتا رہا لیکن نہیں ٹوٹی، سب کو دیا، کسی سے نہیں ٹوٹی۔ کہا میں تمہیں کیا سمجھانا چاہتا ہوں، سمجھ گئے؟ کہاں سمجھ گئے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہمیں اجتماعیت کے ساتھ حملہ کرنا ہوگا۔ کیا کے ساتھ؟ ہر ایک قبیلے کا ایک فرد اس میں لیا جائے۔ کس میں؟ ہر ایک قبیلے کا ایک فرد اس میں لیا جائے اور سب مل کر آپ پر حملہ کرے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل ہو جائے تو پھر ہمارے مقابلے کے لیے ان کے قریبی نہ آ سکے کہ بھئی 13 قبیلوں سے کون مقابلہ کرے گا۔ شیطان آ جاتا تھا اس طریقے سے۔ بدر میں خود آ گیا شیطان اور صفوں کو ترتیب دیا، سراقہ بن جعشم کی شکل میں آ کر کے، ابو جہل کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے ایسے صفے لگاؤ، ایسے صفے لگاؤ، ایسے صفے لگاؤ۔ کتنا کٹر مخالف ہے کہ انسان بن کر کے دنیا میں آ گیا۔ کیا اس دور میں شیطان آ کر کے ہمارا دوست تو نہیں بن گیا؟ کیا ہم اتنے بے فکر ہو گئے؟ ارے بولو نا بھائیو، کہ ایک آدھا کوئی مضمون آیا، کیا کوئی خط آیا کہ اب میری طرف سے مطمئن رہو، میری طرف سے کوئی ٹینشن نہیں لینے کا، اب میں شریف ہو گیا کہ میں نے توبہ کر لیا؟ ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ قرآن نے واضح کی ہے اس کی دشمنی، ان الشیطان للانسان عدو مبین، مبین کا لفظ اس کے لیے کہا۔ مبین کہتے ہیں اس راز کے افشا کے کھلنے کو جس کی کوئی کڑی باقی نہ ہو چھپی ہوئی، سب کھول دیا اللہ نے شیطان کا سب۔ وہ تو تم شکر مانو جبرائیل امین کا کہ انہوں نے جب دیکھا کہ شیطان بدر میں ترتیب دینے آ گیا اور تقدیر کے لکھے ہوئے نوشتے کو ٹکر دینا چاہتا ہے، لوح محفوظ سے ٹکرانا چاہتا ہے، تو آپ گھوڑی پر سوار ہو کر کے زمین کی طرف یہ چیختے ہوئے آئے، کہا اے ابلیس اب تیری خیر نہیں، جبرائیل تیری خبر لینے کے لیے آیا ہے۔ وہ ہاتھ چھوڑا کر کے بھاگنے لگا، نہیں چھوڑا تو منہ پر تھپڑ مارا اور ابو جہل سے یہ کہتا ہوا رخصت ہوا کہ انی ارا ما لا ترا، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا، چھوڑ دے، اسی میں میری عافیت ہے، اور بھاگنے لگا۔ تو جبرائیل کہنے لگے سن لے، آئندہ جب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہکانے ستانے کے لیے انسانی روپ میں آئے گا، تب جبرائیل تجھے بھگانے کے لیے زمین پر آئے گا، ورنہ تو ہم گئے تھے۔ انبیاء کا ایمان جب شیطان کو مدخل بننے سے نہیں روک سکتا تو تمہارے ہمارے ایمان کا تو پاسنگ ہی نہیں ہے نا۔ ہمیں تو خود کو ایمان والا بولتے ہوئے بھی 100 بار سوچنا پڑتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ ہم میں سے ہر ایک خطرے میں ہے، جب مرے گا تو وہ آئے گا، اس لیے آدمی کی کیٹیگری کے اعتبار سے اس کا شیطان ہوتا ہے۔ کسی کو بہکانے کی ضرورت نہیں ہے، بہکانے والے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں۔ نفع کے لیے، فصل کے لیے کھیتی پر محنت ہے، کاٹیاں، جھاڑیاں، جھنکاڑ کے لیے کوئی محنت نہیں ہے۔
مٹھی بھر اناج لینے کے لیے کتنے پسینے گرتے ہیں، کتنے سورج تپتے ہیں، کتنے چاند طلوع ہوتے ہیں، اور کتنے جانور تھکتے ہیں، کتنے ڈیزل پیٹرول لگتے ہیں، کتنی زمین نیچے اوپر ہوتی ہے، تب مٹھی بھر پلی بھر اناج آدمی کے سامنے آتا ہے۔ کچھ لینے کے لیے محنت ہے، اگر کسی کو خراب کرنا ہو تو خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کھیت چھوڑ دو، 1 سال میں پڑی، کاٹے کاٹے، جھاڑی ہے جھاڑا، جنگل، کیا کرنا کسی۔ اسی لیے دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا۔ آخرت میں کچھ لینا ہے تو زارع، فلاح اور کسان کی طرح محنت کرنا ہوگا، تو آخرت میں کچھ لے پاؤ گے، ورنہ نہیں۔ اسی لیے بزرگوں کہہ رہا ہوں، یہ ساری کی ساری کائنات اسی نقطہ ایمان کے اطراف میں طواف کرتی ہے، ہر ایک خطرے میں ہے ہم میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، مسئلہ کل۔ محدث نیشا پور کے حالات میں لکھا ہے، فرماتے ہیں ایک دن میں نے تہجد میں خواب دیکھا، خواب میں 2 فرشتوں کو بات کرتے ہوئے دیکھا۔ ہم میں سے ہر ایک خطرے میں، پتا نہیں کس کا مرتے وقت کیا ہو، بس وہ لمحہ صحیح ہو جائے بھائی۔ 2 فرشتوں کو بات کرتے سنا۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہہ رہا ہے، کہا تم جانتے ہو اس سال کتنے لوگوں کا انتقال ہوا؟ کہا کہ 6 لاکھ لوگوں کا انتقال ہوا۔ نہیں، کہا تم جانتے ہو اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ کہا 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا۔ کہا کتنوں کا قبول ہوا؟ کہا صرف 6 کا قبول ہوا، باقی کا کہا اللہ نے سب کے منہ پر پھینک کر دے مارا۔ آدمی عمل تو کر لیتا ہے لیکن اس کی قبولیت کی فکر ہی نہیں کرتا۔ مسئلہ کیا ہے؟ صحابہ میں ہم میں یہی فرق ہے کہ وہ عمل کر کے روتے تھے، عمل کر کے ڈرتے تھے، ہم نہیں کر کے بھی ڈرتے نہیں۔ یہ مسئلہ ہے۔ کتنی جرأت ہے ہم میں، کتنی سینہ جوری ہے اللہ کے قانون کے مقابلے میں۔ کہا اور کتنے لوگوں کا انتقال ہوا؟ کہا 60,000 لوگ مرے ہیں اس سال۔ اچھا، کہا لیکن 60,000 میں 6,000 لوگ ایسے تھے جنہیں دنیا اللہ کا ولی مانتی تھی، ان سے دعائیں کرواتی تھی، ان کے قریب جاتی تھی، ان کے قریب رہنا پسند کرتی تھی، لیکن افسوس کہ جب وہ مرے تو ان کو مرتے وقت کلمہ تک نصیب نہ ہوا۔ العبرۃ بالخواتیم، اعتبار تو خاتمے کا ہے۔ جس کے ساتھ ایمان گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کے ساتھ ایمان نہ گیا تھا نہ دنیا کا کوئی کام کی بات نہیں۔ اس لیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہم کالانعام بل ہم اضل، کہ جن میں ایمان نہیں وہ جانور ہیں، جانور، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ کہ جانور تو بھی مالک کو پہچان لیتا ہے، لیکن جن میں ایمان نہیں وہ ان میں مالک کی پہچان۔ تبھی تو دیکھو نا، شام ہوئی مرغیاں مالک کے گھر پر، شام ہوئی بکریاں مالک کے گھر پر، شام ہوئی گائے بیل بھینس مالک کے گھر پر۔ یہ حضرت انسان، اسے دیکھو یہ کب مالک کے گھر پر آتا ہے۔ جانوروں کو اپنے مالک کا در دکھائی دیتا ہے، مگر اس حضرت انسان کو، اشرف الانسان کو اپنے مالک کا در دکھائی نہیں دیتا۔ بتاؤ تو صحیح اس کا کیا کیا جائے؟ ہر ایک خطرے میں ہیں۔ آپ نے 1997 کا آرٹیکل سنا ہوگا، 1997 کا اگر آرٹیکل عربی جریدے کا آپ نے پڑھا ہوگا یا دیکھا ہوگا تو اس میں آپ کو ایک عجیب خبر ملنے کو، سننے کو یا پڑھنے کو ملی ہوگی۔ دمشق کے جامع مسجد کے امام کہ جب وہ خطبہ دے تو منتہائے نظر تک پبلک اور لوگ ان کے پیچھے جمعہ پڑھنے کو فخر سمجھا کریں، اور جب وہ مسجد سے باہر نکلے تو جب تک لوگ ان کا ہاتھ اپنے سروں پر نہ رکھا لیں تو لوگ اپنے گھروں کو واپس نہ جائیں۔ ان کا یہ اعزاز، وہ تھوکے تو لوگ ان کے تھوک کو اپنے جسموں پر مل لیں۔ وہ مقام، وہ مرتبہ۔ موت کا وقت قریب آیا، اپنے 4-5 بیٹے تھے ان کو قریب بلایا، کہا وہ قرآن لے کر کے آؤ، وہ مصحف، ایتونی بمصحف، قرآن میرے پاس لے کر کے آؤ۔ وہ قرآن لے کر کے آئے، قرآن سے اوپر اٹھایا، اپنے بیٹوں سے کہا گواہ رہنا آج کے بعد اس قرآن کا میرا کوئی تعلق نہیں، ایک ایک پھینک دیا، اور اسی کے بعد انتقال ہو گیا۔ اسی کے بعد انتقال ہو گیا۔
اگر کوئی 30 مار اس دنیا میں ایسا ہو جو یہ دعویٰ کر لے کہ مجھے موت کے وقت خوف نہیں ہے، میرا خاتمہ صحیح ہوگا، تو وہ آئے اللہ کے مقابلے میں۔ کون خطرے میں نہیں ہے؟ اس لیے اپنی فکر کرو بھائی، مردہ اپنے عذاب سے خالی نہیں، بازو کی قبر میں کیا جھانکے، کس کے دستر میں کیا، کس کے بستر میں کیا، کس کے استر میں کیا۔ اپنا تو دیکھ میرے بھائی، تیرا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر تیری ہی گاڑی الٹ گئی تو کیا؟ دوسروں کے عیوب بینی میں، دوسروں کے عیب دیکھنے میں آدمی کا وقت نکل جائے گا، وہ تو پار ہو کر کے چلا جائے گا۔ اس لیے داعی کو یہ سمجھنا چاہیے، دعوت سب سے پہلے کس کے لیے؟ میری ذات کی۔ یہ ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا سبب کہ داعی کی دعوت کس کی ذات کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے۔ میں کرسی پر بیٹھ کر کے تو بڑی لچھے دار بات کرتا ہوں، لیکن کرسی سے ہٹ کر کے میرا کردار الگ ہے۔ تو لوگوں نے تو یہ دیکھا، لیکن رب نے تمہارا وہ دیکھا۔ لوگوں نے تو یہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ اس سائنس کے ذریعے سے آخرت کو سمجھا رہا ہے، غور سے سمجھ لو۔ یہ مت سمجھو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک اصول بنائیں گے، بلکہ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا اصول کیا ہے؟ یوم تکلم الناس ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ زبانیں گواہی نہیں دیں گی، ہاتھ پیر جسم گواہی دے گا، زبانوں پر تالا اللہ لگا دے گا۔ کوئی اپنی زبان کا وہاں چرب زبانی سے استعمال نہیں کر سکے گا۔ یہاں تو الٹا سیدھا بول کر کے کچھ بھی کر لو، لیکن آخرت میں یہ بولنے والی زبانی نہ ہوگی۔ یہ ہاتھ گواہی دیں گے کیا غلط پکڑا تھا، یہ پیر گواہی دیں گے کیا غلط کے لیے چلے تھے، یہ شرمگاہیں بات کریں گی کس سے ملاپ کیا تھا۔ اللہم احفظنا میں سب بولیں گے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا۔ آدمی سوچتا ہے یہ کیسے بولیں گے؟ اب نارکوٹک ٹیسٹ آ گیا ہے۔ کون سا؟ ہاں، یہ مجرم بولتا نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں اگلتا ہے، لگا مشین اس کو، تو اس کی چمڑی میں سے بھی آواز ٹیپ ہوتی ہے، ہاں ہاں ایسی ایسی بات ہے، ایسی ایسی بات ہے۔ اللہ ان مشینوں کو وجود دے کر تمہیں سورہ یاسین کی آیت سمجھا رہا ہے کہ دنیا میں تمہاری چمڑی بول رہی ہے، آخرت میں کیوں نہ بولے گی؟ انی لمستتر من عین جیرانی واللہ یعلم اسراری واعلانی۔ میں لوگوں کی نگاہ سے، میں پڑوسیوں کی نگاہ سے تو چھپ گیا، لیکن میرا ظاہر، میرا باطن اس کی نگاہ سے نہ چھپ سکا۔ اپنے نفس کی پہلی فکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا سوچتے ہو یہاں جو بولو گے دوسروں کو دو گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ آخرت میں پائی پائی کا حساب ہے، رتی رتی کا حساب ہے، لگئی کی اس کا بھی حساب، بجھئی کی اس کا بھی حساب، 2 میں لڑایا اس کا بھی حساب، 10 کو لڑایا اس کا بھی حساب۔ بخش اتنے آسانی سے بغیر حساب کتاب کے جائیں گے کیا؟ کھیل ہے۔ اللہ اپنے حق معاف کر دیں گے، 70 کی چادر میں لے کر پیچھے سے جنت میں پھینک دیں گے، لیکن جس نے امت کو لڑایا ہے، حدیث میں آتا ہے جو لوگ جانوروں کو لڑاتے ہیں، جیسے مرغوں کی لڑائی کرانے والے، غور سے سنیں، مرغوں کی لڑائی کرانے والے، ایڑکوں کی لڑائی کرانے والے، ہیلو کی لڑائی کرانے والے، جو جانوروں کی لڑائی کرانے والے ہیں، حدیث مبارک میں ہیں اللہ کل قیامت کے دن انہیں برسرے محشر بلائے گا اور اللہ ان کے سروں میں سنگ لگائے گا۔ وہاں ہوگا اوریجنل دنگل۔ کہاں ہوگا؟ پھر دیکھنا ہوتا ہے منگل کیا منگل۔ اسی لیے آخرت کی ذلت کو آسان مت سمجھو، چٹکیوں میں حساب نہیں ہوگا، وہاں بہت لمبی کتھا کہانی ہوگی۔ اور چونکہ دنیا میں ہی سارے کانڈ ہوئے تھے میرے، اس لیے اللہ تعالیٰ حساب کتاب کا میدان بھی دنیا کو بنائے گا، آخرت میں آسمانوں پر نہیں اٹھائے گا۔ ناپاک لوگ آسمانوں میں نہیں جاتے فوراً۔ جی ہاں، جنت آسمانوں میں ہے، جہنم زمین میں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ۔ گھبرائے گا جب جہنم کو فرشتے 7ویں سطح سے کھینچ کر لائیں گے۔ زمین کے 7 طبقات ہے، ادیم ہے، بسیط ہے، ثقیل ہے، بطی ہے، ما جنبا ما سکہ تحت الثری۔ جو تحت الثری سے کھینچ کر لے کر کے آئیں گے
3500 سال کے فاصلے سے جہنم کو کھینچیں گے. اس کے ناک میں ایسی زنجیریں ہوگی کہ اس کا ایک فاصلہ یہاں ہوگا تو دوسرا فاصلہ دنیا کے اخیر پر ہوگا. جب اسے کھینچیں گے لہا شہیق و زفیر تو اس کی چنگاڑ ایسی ہوگی کہ ساری دنیا بزر کر رہی ہوگی، زلزلہ آ رہا ہوگا. جہنم کو کھینچ کر لایا جائے. اتنا چھوٹا حساب کتاب نہیں ہے. بھول گئے ہیں ہم وعدوں کو اللہ کے، اور اس سے زیادہ بھول گئے ہیں وعیدوں کو. اسی لیے تو قبرستان کو اتنا خوبصورت بنا رہے کہ ڈر ہی نہ لگے کسی کو. وہیں موبائل چل رہے، وہیں باتیں چل رہے، وہیں سودے ہو رہے، وہیں ہنسی ہو رہی، وہیں مسیح. کیا دور آ گیا ہے کہ قبر کے مردے بھی رلا نہیں پا رہے، قبر کی وحشت بھی ڈرا نہیں پا رہے. اب ویسے بھی بیان میں میٹھا میٹھا بولتے، کڑو کڑ بولنے کی ضرورت نہیں، لوگ بھاگ جا رہے ڈر کے. اللہ اللہ اللہ، فاتقوا اللہ واتقوا. اتنا آسان حساب نہیں ہوگا. تو روز محشر اللہ تعالیٰ ان کے سروں میں سنگ نصب کرے گا اور اللہ حکم دے گا اب تم ساری کائنات کے سامنے لڑو جیسے میرے معصوم مخلوق کو لڑایا کرتے تھے. اب وہ لڑیں گے ساری دنیا کے سامنے. کون؟ جانوروں کے لڑانے والے. ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہوگی. بزرگوں سوچو ذرا، جو جانوروں کو لڑاتے ہیں اللہ سر محشر ان کا یہ حال کرے گا. جو انسانوں کو دانہ ڈال کر کے لڑا دے تو ان کا کیا حشر ہوگا. بھائیو، سبق دوسروں کے لیے مت سمجھا کرو، سب سے پہلے کس کے لیے؟ میری زبان کیا کر رہی ہے. زبان دبا کر بولو گے، کسی نے نہیں دیکھا لیکن اس نے. تم کیا سوچ کر بول رہے ہو؟ تم نے جو یہ بال ڈالا ہے تاکہ سامنے والا سکسر اٹھائے اور تم نے اس نے سکسر مارا، ادھر کیچ کرنے والا تیار ہے اور یہ آؤٹ ہو جائے. ایسے ہے نا ہماری زبان کا استعمال. اگر گیند ڈالی، اس نے اٹھائی، اس نے کیچ کیا، میچ جیتنے کے لیے نقشہ بن گیا. ٹھیک ہے، دنیا میں کیا تھا پتہ نہیں چل سکے گا، لیکن آخرت میں وہ بھید بھی کھل جائے گا. کیوں؟ ریکارڈنگ موجود ہے اللہ کے پاس. کیا ہے؟ ریکارڈنگ موجود ہے. قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. آدمی جو بھی بات زبان سے پھینکتا ہے ایک ریکارڈنگ کرنے والا اسے ریکارڈ کر لیتا ہے. بھائی یہاں سے موبائل میں بولو ہلو بولو چلو، وہ پہنچ گیا ادھر. ہلو بولو چلو. آپ نے ادھر وائس میسج کیا، ادھر پہنچ گیا. کیا اللہ کے یہاں فرشتے نہیں ہیں ریکارڈنگ کرنے والے؟ داڑھ میں فٹ ہے، حدیث میں آتا ہے. کہاں فٹ ہے؟ ارے بولو نا، کہاں؟ داڑھ میں ہے فرشتے، داڑھ میں پوری ریکارڈنگ کرتے ہیں. اور ویسے بھی ویڈیو فلم بن رہی ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، سب آ رہا ہے وہاں. ابھی اس دور کی ویڈیو سے سمجھ میں آ رہا ہے. شادی کے لوگ ویڈیو بناتے ہیں، بڑھاپے میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں، بھوبڑی بڑی بھی ہنس رہی، بڑے میں بھی ہنس رہے، تم کیسے تھے اور میں کیسی تھی. لوگ ریکارڈ رکھ رکھ کر کے دیکھتے ہیں. وہ کھانا پکا تھا، یہ کھانا کھا رہے تھے، وہ دیگا الٹ رہے تھے، اور اتنے لوگ اپنی شادی میں آئے تھے. ریکارڈ نکاحوں کا لوگ بنا رہے ہیں. تو کیا اللہ کے پاس ریکارڈ نہیں ہے؟ اللہ کے پاس تو CCTV لگا ہوا ہے. ان ربک لبالمرصاد. تیرا رب تجھے باریک دوربین سے دیکھ رہا ہے. CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے، سب اللہ دیکھ رہے ہیں. میرے بھائیو، ہم میں سے ہر ایک خطرے میں ہے. قائم ہے بھائیو. اور خطرہ جان نہیں، خطرہ جان نہیں، خطرہ بولو بھائی، خطرہ ایمان، خطرہ ایمان. یہی ایمان ہے میرے بزرگوں، یہی ایمان ہے میرے دوستوں، جس کے ارد گرد ساری کائنات طواف کر رہی ہے. ایمان نہیں تو کتنا بھی بڑا وقت کا بادشاہ تھا، کچھ بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن دنیا سے گیا سو گیا. عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان و حکومت. کل تجھ میں بھرا تھا سو غرور، آج کہاں ہے؟ اے کاسے سر بول تیرا تاج کہاں ہے؟ کچھ نہیں لے جاتا ساتھ میں، کوئی نہیں لے جاتا ساتھ میں. اس لیے ایمان وہ نقطہ ہے، ایمان ہے تو سب ہے، اور ایمان نہیں تو سب نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے جنازے کو دیکھ کر کے رو رہے تھے تو حضرت عائشہ دلاسا دے رہی تھی، آقا کیوں رو رہے ہیں آپ؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا عائشہ رونے کا سبب یہ ہے کہ یہ بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا.
افسوس اس بات کا ہے عائشہ اگر اس کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہوتے تو میں معاف کرا دیتا، اگر اس کے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر ہوتے معافی ہو سکتی تھی، اگر اس کے گناہ سمندر کے جھانک کے برابر ہوتے، بارش کے قطروں کے برابر ہوتے، عائشہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے تھے۔ لیکن معافی جس چیز پر مرتب ہوتی ہے وہ ایمان یہ ساتھ نہیں لے کر کے گیا، اس لیے ایسا کوسوں دور گیا ہے، اسے واپس لانا مشکل ہے۔ بزرگوں، دنیا سے ہمارا ایمان کے ساتھ اگر خاتمہ ہوا تو کتنے بھی گناہگار کیوں نہ ہو شفاعت نصیب ہو جائے گی، لیکن بزرگوں اگر ایمان ہی نہیں گیا تو نبی علیہ السلام بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کر پائے، کچھ نہیں کر پائے۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرب کے علماء کو جمع کیا تھا۔ کس کو؟ عرب کے علماء کو جمع کیا تھا، اہل دانش کو جمع کیا، ان سے پوچھا تھا کہ امت مسلمہ پستی اور زوال کے دہانے پر کیوں ہیں؟ ان کے پستی اور ان کے زوال کا یہ سبب کیوں ہے؟ کسی نے کہا تھا علم کی کمی ہے، کسی نے کہا تجربے کی کمی ہے، کسی نے کہا مال کی کمی ہے، کسی نے کہا عہدوں کی کمی ہے، کسی نے کہا سیاست کی کمی ہے، کسی نے کہا ریاست کی کمی ہے، سب کمیاں گناتے رہے اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک کو جواب دیتے رہے کہ علم کتنا ہے یہ بتایا، مال کتنا ہے یہ بتایا، سیاست کتنی ہے یہ بتایا، ریاست کتنی ہے یہ بتایا، تجربہ کتنا ہے یہ بتایا، تعداد کتنی ہے یہ بتایا، اکثریت کتنی ہے یہ بتایا، ساری چیزیں بتائی۔ آخر میں عرب کے شیوخ نے کہا تھا کہ حضرت پھر اب آپ بتا دیجئے کہ امت کا یہ برا حال کیوں ہے؟ فرمایا صرف ایک وجہ سے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا یقین کی کمی ہے۔ سب نے سر جھکائے اور کہا بے شک شیخ آپ صحیح فرماتے ہیں، امت میں ہر چیز موجود ہے سوائے ایمان و یقین کے، ایمان و یقین کے۔ یقین اور ایمان کا تو اتنا برا حال ہے کہ بجلی چمکے تو مسئلے ہو جاویں۔ یہ تو عام باتیں ہیں، بارش ہو رہی تو توا پھینک دو، اور بلی گزر گئی تو راستہ چھوڑ دو، اور کتے نے بھونکا تو یہ، اور کوا بیٹھا تو وہ، اور الو چیخا تو یہ تو عام باتیں ہیں۔ اس سے بھی آگے امت نکل گئی ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اس سے آگے نکل گئی امت۔ ایک شخص وہ ہے جس کا معبود مندر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے معبود کے پاس خود جاتا ہے، اس کو مسی کوکو لگاتا ہے، ناریل پھوڑتا ہے، وہاں شکر وغیرہ چڑھاتا ہے، اگربتی لگاتا ہے، دھوپ آنچ دیتا ہے، آرتی کرتا ہے۔ ایک کا معبود تو کہاں بیٹھا ہے؟ مندر میں بیٹھا ہے۔ اور ایک وہ ہے جس کا معبود اس کے ساتھ میں ہے۔ کیا ہے یہ انگوٹھی میں؟ کہا یہ نیلم ہے۔ اچھا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ بخراج ہے۔ کہا یہ کیا ہے؟ فیروزہ پتھر ہے۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ عقیق ہے۔ کہا یہ کیا ہے؟ مونگا ہے۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا پنا ہے۔ کہا یہ کیا ہے؟ یہ فلاں ہے۔ ارے کہا کیا کہیے ان پتھروں کی تاثیرات، اسے پہننا تو دور کی بات، دیکھنے سے ہی قسمت بدل جاتی ہے۔ واہ 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 واہ، اپنے معبود کو لے کر گھوم رہا ہے۔ امت کا انحطاط اتنا ہے تو پھر ایمان اور یقین کی ضرورت نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے؟ حضرت شیخ معظم فرماتے تھے ایمان بن گیا تو عمل خود بخود درست ہو جائے گا۔ ایمان بنانے کی جڑ کی محنت کرو، جڑ کی، کس کی؟ جڑ کی محنت کرو، ایمان بن جائے گا، عمل درست ہو جائے گا۔ پھر فرماتے تھے کہ اگر تم سچے ایمان کی محنت کے لیے اٹھو گے تو اللہ تمہارے دشمنوں کو تمہارے سامنے عبرتناک سزائے دے گا اور تمہیں اللہ ترقی دے گا۔ شرط ہے کہ اس ایمان کی محنت کو لے کر کے وہ اندر سے اٹھے، اسی درد کے ساتھ، اسی کرب کے ساتھ جس درد کو لے کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اسی درد کو لے کر، اسی درد کو لے کر۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے تعلق کیا؟ امت سے ربط آپ کا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو پہاڑوں کو سونے کا بنایا جا رہا تھا نا۔ جدھر آپ انگلی کریں، انگلی کا اشارہ کریں
وہ ساری زمینیں اور پہاڑ آپ کے ساتھ سونا بن کر کے چلے، آپ کو تو دیا جا رہا تھا نا، پھر آپ کو پیٹ پر پتھر باندھنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کے بچے گود میں دم توڑ رہے تھے، آپ کو زندگی کا اختیار دیا جا رہا تھا، پھر آپ نے مرتے بچوں کو کیسے دیکھا؟ پھر آپ کی بیٹیوں کے طلاق کا کیا مسئلہ؟ پھر آپ پر برستے ہوئے طائف کے پتھر، پھر آپ پر خنجر سے وار کرنے والے، پھر آپ پر خود کی کڑیاں آپ کے چہرے میں دھسانے والے، پھر آپ پر کچرا پھینکنے والے، آپ پر اونٹ کی اونچ لادنے والے، اور آپ کو 3 سال تک پتے چبانے کے لیے شیب ابی طالب میں مجبور کرنے والے، کہ سارا درد آپ کیوں بھگت رہے تھے؟ آپ کے صدقے میں کائنات تھی، کیوں؟ بولو جواب کیا ہے بھائیو؟ تمہارے لیے، میرے لیے دوستو۔ کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ کسی نے پوچھا آقا آپ کے پیٹ پر یہ 2 پتھر بندھے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا میں نے یہ 2 پتھر اس لیے باندھ رکھے ہیں کہ میری امت پر جب بھی مصیبت آئے گی، فاقے آئیں گے، وہ میرے ان دونوں پتھروں کو یاد کر کے تھوڑا دلاسا حاصل کر لیں گے کہ ہمارے نبی کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے تھے، ہمارے پیٹ پر اگر بھوک اور پیاس آئی ہے تو کیا ہوا؟ آپ نے جو بھی کیا اس امت کے لیے کیا، جیسا بھی کیا اس امت کے لیے کیا۔ آپ کا دانت ٹوٹ کر زمین پر گرا، علامہ عبد الماجد دریابادی نے لکھا ہے دانت ٹوٹ کر زمین پر آپ کا گرا، آپ نے اپنے جبے کا کپڑا پھاڑا، کپڑا پھاڑ کر کے اس دانت کو لپیٹا اور لپیٹ کر کے جیب میں رکھنا چاہا تو جبرائیل امین آسمان سے زمین پر آئے، احد کے میدان میں، کہا آقا میں نے آپ سے کبھی پوری زندگی میں کچھ نہیں مانگا ہے، آج میں آپ سے یہ دانت مانگتا ہوں، آپ یہ آپ کا دندان مجھے دے دیجیے، عطا کر دیجیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبرائیل میں یہ دانت تمہیں نہیں دوں گا۔ کہا آقا میں نے کب آپ سے کیا مانگا ہے؟ یہی مانگتا ہوں، آپ یہ دانت دے دیجیے۔ کہا نہ جبرائیل میں یہ دانت کسی کو نہیں دینے کا۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ کہا میں تو بھی اسے اپنے سر کے تاج میں سجا کر کے رکھوں گا کہ سید الانبیاء کا یہ مبارک دانت ہے۔ کہا نہیں جبرائیل میں تو اس دانت کو سنبھال کر کے محشر تک لے کر کے جاؤں گا، جب میرا رب غضب میں آئے گا، غصے میں آئے گا، قہار و جبار بن جائے گا اور میری امت سے مخاطب ہو کر کے کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو نے میرے احکامات توڑے ہیں، جا جہنم میں چلی جا۔ اس وقت میں یہ دانت میرے رب کے سامنے پیش کروں گا اور کہوں گا اللہ میری امت نے میرا دانت توڑ دیا تھا، دانت توڑنے پر میں نے انہیں معاف کر دیا، تیرے احکام توڑنے پر تو بھی انہیں معاف کر دیا۔ میرے بھائیو سوچو تو صحیح، ہمارے نبی کی فکر ہمارے لیے کیا ہے اور ہماری فکر اس امت کے لیے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخصت ہوتے ہوتے یہ پوچھا، گود میں دم نہیں توڑا ہے ماں عائشہ کے، بخاری نے لکھا ہے آپ کو جب موت کا جھٹکا لگا ہے تو یہ تھوڑی اور سینے کے بیچ میں جو گلا ہے، گلے کے بیچ میں جو ہڈی ہوتی ہے جو ابری ہوئی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر گرا، ماں عائشہ کے یہاں پر آپ کی روح قبض ہوئی۔ کیا گزر رہی ہوگی اماں عائشہ پر؟ کبھی کسی نے سوچا ہے؟ ہمارا باپ مر جائے تو ہماری ماں کی حالت ہم سے دیکھی نہیں جاتی، سرور انبیاء نے یہاں تک توڑا ہے اماں عائشہ کی، لیکن کیا کہتے ہوئے توڑا ہے؟ کبھی کسی نے سنا بھی ہے اور اسے محسوس کرنے کی کوشش بھی کی ہے؟ کہ عائشہ، ماں عائشہ نے پوچھا آقا آپ کہہ رہے ہیں آپ دنیا سے جانے والے ہیں، تو کیا میری ملاقات آپ کی وہاں نہیں ہوگی؟ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ محشر میں سب ایسا ہوگا ویسا ہوگا، ہر ایک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ آقا میں آپ کو کہاں تلاش کروں گی؟ آپ مجھ سے وعدہ کیجئے کہ آپ مجھ سے وہاں ملیں گے۔ میں کہاں آپ سے ملوں گی؟ آپ کیا فرما رہے ہیں سنو تو صحیح۔ آقا نے کہا عائشہ ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو عائشہ تم سیدھے میزان پر آ جانا جہاں میرے امتیوں کے نام عمل تولے جا رہے ہوں گے۔ عائشہ ان کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہو رہے ہوں گے، میں ان میں درود ڈال کر کے جھکا رہا ہوں گا۔ عائشہ میں اگر وہاں نہ ملوں تو تم سیدھے جہنم کے دروازے پر مجھ سے مل لینا، میرے امتیوں کو فرشتے جہنم میں پھینک رہے ہوں گے، میں سفارش کر کر کھینچ کر باہر نکال رہا ہوگا۔ عائشہ میں اگر وہاں نہ ملوں حوض کوثر پر مل لینا،
میرے امتیوں کے منہ پر فرشتے لکڑیاں مار کر بھگا رہے ہوں گے، میں انہیں قریب کر کے جام کوثر پلا رہا ہوں گا، ان کی پیاس بجھا رہا ہوگا۔ عائشہ میں اگر وہاں نہ ملوں، تم عشر معلیٰ کے سامنے آ جانا، میں سجدے میں پیشانی رگڑ کر اپنی امت کو بخشوا رہا ہوگا۔ سوچو تو صحیح میرے بھائی، آپ نے رخصت ہوتے ہوتے کہا تھا، شام کا وقت تھا، چراغ جلانے کے لیے کہا۔ حضرت عائشہ نے چراغ تلاش کیا، چراغ تو مل گیا، لیکن اس چراغ میں جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ فرماتی ہے پڑوسن یہودن سے میں نے تیل مانگا، یہ وہ چراغ تھا جو قرض لے کر کے اس تیل کے عوض میں جلا تھا، جو قرض لیا گیا تھا۔ فرماتی ہے جب یہ چراغ جلا تو کائنات کا یہ چراغ گل ہوا۔ جب روشنی ہوئی، رخصتی کا وقت تھا، آپ نے فرمایا عائشہ حجرے کا پردہ ہٹا دو۔ حجرے کا پردہ ہٹتا تھا تو مسجد نبوی صاف نظر آتی تھی۔ حجرے کا پردہ ہٹا دو۔ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ عائشہ آج میں عمر و ابو بکر کو نہیں دیکھنا چاہتا، آج عثمان و علی کو نہیں دیکھنا چاہتا، طلحہ اور زبیر کو نہیں دیکھنا چاہتا، آج میں اگر رخصت ہوتے ہوتے ہی کسی چیز کو دیکھنا چاہتا ہوں تو امت کے تڑپتے ہوئے حال کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو، جس امت کے لیے آخری لمحہ، جس امت کے لیے آخری سانس، ایک روایت ہے محدثین نے لکھی ہے، اہل سیرت نے لکھی ہے کہ جو غلام اللہ کے نبی علیہ السلام کو قبر میں اتارنے کے لیے اترے، جب آپ کو لحد میں رکھا گیا تو آپ کے ہونٹوں نے آخری مرتبہ حرکت کی، جس میں سے آواز آئی تھی یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی۔ دنیا سے رخصتی ہی یہ تھی، رخصتی ہی یہ تھی۔ 3 دن ہو گئے تھے، آپ نظر نہیں آ رہے تھے، صحابہ دیوانے ہو گئے، کہاں چلے گئے آقا، کہاں چلے گئے آقا؟ ایک دوسرے سے مل کر کے پوچھتے ہیں۔ ابو بکر رو رہے تھے، عمر تم نے آقا کو کہیں دیکھا ہے؟ 3 دن ہے آقا کا دیدار نہیں ہوا۔ ابو بکر کہہ رہے ہیں ارے تم بڑے ہو، تم بتاؤ نا آقا کہاں ہے؟ ہر ایک کا جدا حال ہے، وہ علی رو رہے ہیں، وہ فاطمہ رو رہی ہے، آقا نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تلاش کرتے ہوئے جنگل میں پہنچے، ایک کٹریا ملا چرواہا، کہا بھائی تو نے کسی کو دیکھا ہے یہاں؟ کہا میں نے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن میں 3 دن سے پریشان ہوں، یہ بکریاں نہ میرے گھر جاتی ہے نہ یہاں سے ہٹتی ہے، دیکھو ان کے آنسوؤں سے یہ زمین بھیگ گئی ہے، میری بکریاں اس چٹان کی طرف دیکھ رہی ہے اور روئی جا رہی ہے، وہاں سے کسی کی ہچکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ صحابہ دوڑتے گئے تو دیکھا کہ سید الانبیاء سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ تو نے جو جہنم کی آگ بھڑکائی ہے اس آگ میں میرے امتیوں کو نہ ڈالیو۔ ابو بکر کہہ رہے ہیں اللہ کے حبیب سجدے سے سر اٹھائیے، عمر کہہ رہے ہیں سجدے سے سر اٹھائیے، اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، آپ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے۔ صحابہ گئے، فاطمہ رضی اللہ عنہا کو لے کر آئے، ابا کو اٹھاؤ، دیکھو کتنا وقت گزر گیا ہے، بیٹی آئی کہاں؟ ابا جان اللہ کے لیے اٹھ جائیے، سارا مدینہ پریشان ہے، سب تکلیف میں ہے، آپ سجدے سے سر اٹھا دیجئے۔ کہا بیٹی، میری بیٹی لاڈلی فاطمہ، یہ تیرا میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ میری امت کا مسئلہ ہے، جبرائیل مجھے جہنم کے دہکتے شعلے بتا کر کے گیا ہے۔ میرے بھائیو، جس نبی کا اتنا درد ہے، کیا ہمیں اس نبی کے درد کا کوئی حصہ نصیب نہیں ہوا؟ میں ایک ایسا امتی ہوں جو اپنے نبی کے درد کو اپنا درد نہیں سمجھ رہا۔ میں ایک ایسا امتی ہوں اپنے نبی کے درد کو، اس درد کو بانٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اپنی جان چھپاتا ہوں، اپنا مال چھپاتا ہوں۔ میرے بھائیو، نقشوں کو تم نہ جانچو، چل پھر کے تم یہ دیکھو کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے، یہ مال محمد رسول اللہ کی امت پر نچھاور کر دو۔ یہ مال آخرت میں ساتھ نہیں جائے گا، اس مال کو اعمال بنا دو، اس مال کو اعمال بنا دو۔ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے تیار ہو جاؤ، تم ہمتیں کرو، تم عزائم کرو، اللہ تم سے وہ کام لے گا جو اللہ نے اپنے لاڈلے حبیب کے صحابہ سے کام دیا ہے، اور تمہاری مدد کرے گا، وعدہ کیا ہے ایک ایک کی مدد 50-50 صحابہ جیسے اللہ فرمائے گا۔ اس
میرے بھائیوں ہمتیں کرو کہ عالمی نبی کی امتی ہے اور سارے عالم میں دین کی محنت کے لیے جائیں گے۔ ارے بھائی سب تیار ہے بزرگوں؟ کون کون تیار ہے سارے عالم میں محنت کے لیے؟ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، ہم سب کو قبول فرمائے۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو اب موقع آ گیا ہے کہ ہم عالموں کے لیے قربانی کے ساتھ بڑھے، قربانی کے ساتھ بڑھے اور عالموں کے لیے اپنے آپ کو آگے بک کرائے، اپنے آپ کو آگے درج کرائے۔ اس لیے ہمت کر کے بتائے کون 5 ماہ بیرون کے لیے تیار ہے؟ ہمت کر کے بولے انشاءاللہ کہ میں 5 ماہ بیرون اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ امت کا درد لے کر کے چلنا ہے اور امت کا کرب لے کر کے چلنا ہے۔ بزرگوں جیب والے نہ گئے ہیں نہ جائیں گے، جائیں گے تو غیب والے جائیں گے۔ جو مسجد وار جماعتیں عزم کرے گی انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ اور کہاں سے؟ جامع مسجد سے پوری جماعت ہے ساتھی یہاں تیار؟ کھڑے ہو جاؤ بھی ماشاءاللہ جامع مسجد والے، مرکز والے، پوری جماعت۔ انیس بھائی ماشاءاللہ، واہ واہ۔